الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے اللہ تبارک و تعالی روح سخن یہود مدینہ کی طرف فرما رہے ہیں، اور پہلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور پہلی آیت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے 4 ایسے اشارے دیے، 4 ایسی باتیں فرمائیں کہ جن 4 باتوں کے اوپر اگر وہ غور و فکر کرتے تو وہ ایمان لے آتے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، پہلا اشارہ یہ تھا کہ تم کسی معمولی ہستی کی اولاد نہیں ہو بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، جو اللہ کے بندے تھے، تم بھی اللہ کے بندے بنو۔ دوسرا فرمایا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ تو نعمت کا بدلہ تو یہ بنتا ہے کہ آدمی قدردانی کرے، شکر ادا کرے، کفر نہ کرے۔ تیسرا فرمایا کہ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں ان کو پورا کرو، تو اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کر رکھے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ مجھ ہی سے ڈرو، یعنی کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے جو تم دین نہیں اپنا رہے تو لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، اور ایمان لے کے آؤ بما، اس چیز کے اوپر، انزلت، جو میں نے اتاری۔ پیچھے بھی فرمایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا، فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اس چیز کے اوپر ایمان لے کے آؤ جو میں نے اتاری، مصدقا، تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، جو تمہارے پاس ہیں۔ یعنی کہ تم تورات پڑھتے ہو اور زبور پڑھتے ہو تو اس کے اندر جو احکامات ہیں قرآن کے اندر بھی وہی چیز ہیں، قرآن اس کی تصدیق کر رہی ہیں۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم نہ ہو جانا اول کافر بہ، پہلے کفر کرنے والے، پہلے کافر نہ بن جانا۔ اس میں اشارہ ہے کہ بندے کو کبھی بھی غلط کام کا بانی نہیں بننا چاہیے۔ غلط کام خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر، کہیں پر بھی جو پہل کرنے والا ہوتا ہے نا، پھر اس کا وبال جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے گناہ کرنے کا وبال بھی اس ابتدا کرنے والے کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو بندے کو گناہ کے کام کے اندر، شر کے کام کے اندر پہلا نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ ولا تکونوا اول کافر بہ، آتا ہے نا کہ حابیل کو قتل کیا قابیل نے، تو آپ نے فرمایا کہ بعد میں آنے والے جتنے لوگ قتل کریں گے تو قابیل کو بھی ان کے گناہ میں سے حصہ ملتا رہے گا، کیونکہ قتل کی ابتدا کرنے والا، تو جو بھی کسی شر کی بنیاد رکھتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ مقتدا ہوتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، تو آپ کا عمل جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو بھی پیروی کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ مقتدا ہو، آپ پیشوا ہو، تو آپ کو کبھی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ بھی آپ کی دیکھا دیکھی غلط کام کریں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ علماء کو اگر عام بندہ تھوڑا بچتا ہے تو عالم کو زیادہ بچنا چاہیے۔ لوگ فتوے کے اوپر عمل کرتے ہیں تو عالم کو تقوی کے اوپر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ اس کو دیکھ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں، پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ولا تکونوا اولا، عام بندے کا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے رنگین کپڑے کے اوپر کوئی داغ لگ جائے، اور عالم کا گناہ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سفید کپڑے کے اوپر داغ لگ جائے۔ اور شیطان عام بندے کے گناہ کو اتنا ڈنڈورا نہیں پیٹتا جتنا وہ علماء کے گناہوں کو کیا کرتا ہے، آگے لوگوں تک پھیلاتا ہے۔ تو اس لیے جب آدمی دین کی لائن پہ آتا ہے، مذہبی لائن کے اوپر آتا ہے، اور خاص طور پر مذہبی حلیہ اپناتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط عام لوگوں سے دگنی کیا کرے، کیونکہ پھر جو انگلی اٹھنی ہے وہ آپ کے اوپر نہیں اٹھنی بلکہ دین کے اوپر بھی اٹھنی ہے، تو آدمی کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم بیچو بآیاتی، میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسوں کے بدلے۔ تو کیا زیادہ پیسوں کے بدلے آیات کو بیچا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ تھوڑے پیسے لے کر تو نہیں بیچنی، زیادہ پیسے لے کر بیچا جا سکتا ہے؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے
تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو کثرت اور قلت کا اعتبار ہوتا ہے نا، وہ چیزیں جب آپس کے اندر ایک جیسی ہوتی ہیں تو ان کا اعتبار کیا جاتا ہے. یہ قرآن کی آیات ہیں اور بدلے میں پیسے لے رہے ہو تو ان کا آپس کے اندر کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے زیادہ اور کم کا. اس میں تو ایک ہی بات ہے کہ آیت جو ہے، آیت کا ایک لفظ ہو، ایک حرف ہو، وہ بھی اتنا مہنگا ہے کہ کسی دنیا کی قیمت کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ سونا لے کر جائیں دکان کے اوپر 1 تولہ اور پھر آپ جا کر اس کو بیچیں تو وہ آپ کو بدلے میں کیا دے دے گا؟ لاکھوں روپے دے دے گا. پھر آپ بہت سارا پیتل لے کر جائیں اور دکان پہ دیں اور کہیں کہ اس کے بدلے مجھے پیسے دو تو وہ چند ہزار دے گا. تو آپ کہیں گے کہ پہلے تو 1 تولہ تھا اور اب 1 من لے کے آیا ہوں اور آپ چند ہزار دے رہے ہو. تو وہ کہے گا کہ چیزیں جو ہے نا وہ آپس کے اندر ان کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. سونے کو سونے کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے، پیتل کو پیتل کے ساتھ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات کے بدلے میں جو بھی لوگ ہیں وہ کیا ہوگا؟ کم ہی ہوگا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم آگے پڑھیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بیچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں. حالانکہ کھوٹے سکے کے بدلے میں کون لیتا ہے؟ کوئی جتنا بھی اناڑی ہو وہ دیکھتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے، یہ تو چلنا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سکے اگرچہ اصلی تھے لیکن یہ دیکھیں کہ وہ بیچ کیا رہے تھے. یوسف علیہ السلام کو بیچ رہے تھے نا، تو اس کے بدلے میں جو بھی آتا، جتنا بھی مال آتا، وہ سارے کا سارا کیا ہوتا؟ ردی ہوتا، کیونکہ آپس کے اندر کوئی مقابلہ ہی نہیں. تو فرمایا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو. یعنی کہ آیت کے مفہوم کو چھپا کر، آیت کے مضامین کو، مسئلوں کو چھپا کر جو پیسے لیتے ہو، گویا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ آیتوں کو بیچ رہے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھا کر پیسہ لینا کیا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام کے زمانے سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو معلم مقرر کرتے تھے ان کی باقاعدہ معاوضہ مقرر کرتے تھے کہ اتنا آپ کو بیت المال میں سے ملے گا. پھر اس کے بعد یہ وقف کی ترتیب رہی کہ لوگ دکانیں بناتے تھے، بڑی بڑی مارکیٹیں بناتے تھے، زمینیں وقف کر دیا کرتے تھے. اس کی جو آمدن آتی تھی وہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں وہ اس مد کے اندر کیا کرتے تھے؟ خرچ کرتے تھے. لیکن آج کل کے دور کے اندر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو آج کل یہ جو لیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا حرج نہیں ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. ویسے بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں اصل کے اندر بات یہ نا ترجیحات کا فرق ہے. اس دین کے علم کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے شیطان ہمیں جو ہے نا وہ ہیلے اور وسوسے اور اس طرح کی دلیلیں سکھاتا ہے. وگرنہ دنیاوی تعلیم کے لیے آپ دیکھتے ہیں جتنی اعلیٰ تعلیم ہوتی جائے گی اس کی قیمت اتنی مہنگی ہوتی جائے گی، مطلب اتنی مہنگی وہ تعلیم ہوتی جائے گی. تو قرآن کی تعلیم کیا سستی ہے؟ سستی تو نہیں ہے نا. معاشرے میں سب سے قیمتی تعلیم کون سی ہے؟ قرآن کی تعلیم ہے. اور ہمارا جو معیار ہوتا ہے نا ریسرچ کا، آج کل آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کون سا اسکول سب سے اچھا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی فیس سب سے زیادہ ہے. تو جس کی فیس سب سے زیادہ ہوتی ہے ہم یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ اس کی تعلیم بھی کیا ہوگی؟ اعلیٰ ہوگی. لیکن جب کوئی قرآن پڑھانے والا کچھ تھوڑا سا مطالبہ کر دے تو ہم فوراً کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ تو قرآن بیچنے لگے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اسکول والے تعلیم بیچ رہے ہیں لیکن قرآن بیچ رہے ہیں. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا، اور مجھ ہی سے فاتقون، ڈرو. یعنی کہ ڈر کر وہ جو بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، وہ میرا ہی تقوی اختیار کرنا ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ تم ملاؤ، تلبسوا نہ ملاؤ، الحق حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ. لفظ کہتے ہیں یعنی کہ چیزوں کو آپس کے اندر گڈمڈ کر دینا. دو چیزیں ہیں ان کو آپس کے اندر آپ مکس کر دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تلبیس کرنا، یعنی کہ ملا جلا دینا. تو یہ جو یہود تھے مدینہ کے وہ یہ کام بھی کرتے تھے. اور دوسرا کام فرمایا کہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ. یہ جو لا ہے نا یہ آگے بھی لگے گی. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، نہ تم حق اور باطل کو مکس کرو. وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ. اب یہ جو دو باتیں ہیں یہ بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ حق ہوتا ہے بات کے اندر لیکن اس کے اندر باطل کی آمیزش ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے لفظ. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ حق کو بالکل کیا کر لیتے ہیں؟ ظاہر ہی نہیں کرتے، صرف اور صرف باطل کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ جو یہود تھے نا مدینہ کے، یہ دونوں کام کرتے تھے، لفظ بھی کرتے تھے اور کتمان حق بھی کرتے تھے. طریقہ واردات ان کا یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آتا ان پڑھ آدمی جس کو کسی بات کا پتہ نہ ہوتا تو اس کے سامنے تو بالکل باطل رکھ دیتے اور حق کو بالکل چھپا لیتے تھے. آخری نبی نے آنا ہے تو یہ آخری نبی کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی ایسی نشانیاں نہیں ہیں تورات کے اندر، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ آخری نبی نہیں ہے، بالکل یہ تو اس کے خلاف ہیں جو تورات انجیل وغیرہ کے اندر باتیں آئی ہیں. اب کوئی بندہ ایسا آتا ہے نا جو پڑھنا لکھنا جانتا ہوتا ہے، جس نے تورات کے کچھ ورقے دیکھے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ آ کر پوچھتا کہ یہ جو نبی ہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق ہیں یہ باطل ہیں؟ تو آگے سے کہتے تھے کہ اگرچہ جو صفات ہماری تورات کے اندر ہیں ان میں سے کچھ باتیں میں پائی جاتی ہیں لیکن ساری باتیں نہیں پائی جاتی. کچھ باتیں بتا دیتے تھے اور کچھ باتیں اس میں کیا کر دیتے تھے؟ مکس کر دیتے تھے، گڑبڑ کر دیتے تھے. مثال کے طور پر کہتے تھے کہ ان کے بال جو ہیں، یعنی کہ تورات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں وہ گھنگریالے ہوں گے، تو یہ آگے سے کہتے تھے کہ بالوں کے بارے میں آتا ہے لیکن گھنگریالے نہیں بلکہ سیدھے بال ہوں گے. تورات کے اندر یہ آیا، یعنی کہ اس طرح کی وہ کیا کرتے تھے. آنکھوں کے بارے میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نیلی آنکھیں ہوں گی، جو آخری نبی آئے گا اس کی نیلی آنکھیں. کچھ لفظوں کا ہیر پھیر کر کے وہ کیا کرتے تھے؟ آدھی نشانیاں بتاتے، آدھی چھپا کر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ فٹ نہ کر سکیں. یہ کام آج کل ہمارے زمانے کے اندر بھی ہو رہا ہے.
ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. لوگ قرآن کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اس طرح عجیب و غریب اندر کبھی تو چھپا لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ تو پڑھنی نہیں چاہیے, یہ تو اپنی مسجدوں کے اندر آپ لکھیں ہی نہیں, اس کے اندر تو کیا ہے, اختلاف ہے, فلاں فلاں ہے. اور کبھی ایسی آیتیں کہیں پر پڑھے لکھے بندے کے سامنے بیان بھی کرنا پڑے تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں, بریکٹیں لگا دیتے ہیں. ترجمہ آپ دیکھیں نا, ترجمے کے اندر کہتے ہیں قل, آپ فرما دیجئے, انما, بے شک, انا, میں ہوں. اب آگے جو لفظ ہے ترجمہ ٹھیک کر رہے ہیں, آگے آئے گا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. اب یہاں پر وہ کیا کریں گے, بیچ میں بریکٹیں لگا دیں گے کہ بے شک میں ظاہری طور پر تمہاری طرح کا بشر ہوں. اب یہ ظاہری طور پر کس کا ترجمہ ہے؟ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ ہو ظاہری طور پر ہوں, لیکن وہ بریکٹیں لگا کر کیا کریں گے, حق اور باطل کو آپس کے اندر مکس کرتے ہیں. تو یہ یہودیوں کا یہی کام تھا, ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون, اور تم اس بات کو جانتے ہو. یعنی کہ یہود اتنا جانتے تھے, قرآن کے اندر آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جیسے وہ اپنے باپوں کو جانتے تھے نا, اس سے بڑھ کر وہ جانتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے پوچھا کسی سے کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا علم تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے باپ کا اتنا یقین نہیں تھا کہ باپ ہے, لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اتنا یقین تھا. لیکن اس کے باوجود یہ سارا کام وہ کر کیوں رہے تھے؟ وہ جو پیچھے دو وجوہات ہیں نا, یا یفرحبون, مجھ سے ڈرو, یعنی کہ عوام سے ڈرتے تھے کہ عوام کو اگر پتہ چل گیا, عوام پیچھے ہٹ جائے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جائے گی, تو ہمارا جو روب بنا ہوا ہے, ہمارا جو عزت بنی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے گی. اور دوسرا یہ جو آیتیں بیچنے والا کام ہے, پیسے کمانے والا کام ہے, یہ ختم ہو جائے گا. تو ایک حب مال تھا, ایک حب جاہ. حب جاہ یعنی کہ پروٹوکول کی جو طلب ہے, یہ عزت کی طلب, اور دوسری مال کی طلب. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ان دونوں مرضوں کا علاج بتایا ہے کہ یہ دو چیزیں اپنا لو, یہ دو دوائیں استعمال کر لو, تو تمہارے دل میں سے یہ دو مرض جو ہے ختم ہو جائیں گے, حب جاہ والا بھی, حب مال والا بھی. یہ جو تکبر ہے, یعنی کہ ہماری عزت بڑی ہو, ہمارا مرتبہ بڑا ہو, اس کا علاج یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ, تم نماز قائم کرو. نماز قائم کرو گے, جو آدمی صحیح طرح سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, اس کے دل کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور کہے اللہ اکبر, پہلا جملہ ہی ایسا ہے کہ آدمی کے دل سے سارا تکبر دور ہو جائے, اللہ بڑا ہے اور میں کیا ہوں, چھوٹا ہوں. اب دیکھیں نا, ہر رکن کے اوپر آپ رکوع میں جا رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں, سجدے سے اٹھ رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, بار بار کیوں؟ حالانکہ اس کی جگہ پہ لا الہ الا اللہ بھی ہو سکتا تھا, سبحان اللہ الحمدللہ بھی ہو سکتا تھا. اصل کے اندر پریکٹس اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, تاکہ اپنی جو عاجزی ہیں وہ انسان کے دل کے اندر پیدا. کھڑا ہو, اللہ اکبر, رکوع کے اندر گیا, جھک گیا, پھر سجدے کے اندر گیا, اپنی جبین جو ہے زمین کے اوپر رکھ دی. اب اس سے بڑھ کر کیا ہوتی ہے؟ گویا کہ بندہ اللہ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ, اس سے بھی اگر نیچے کوئی جگہ ہوتی, گہری جگہ ہوتی, کوئی کھڈا ہوتا, تو اس کے اندر میں چلا جاتا. میں تو اتنا عاجز ہوں, میں تو اتنا زیادہ آپ کے سامنے جھکا ہوں. تو نماز کیا ہے؟ یہ سراپا عجز ہے, یعنی کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتے. اقیم الصلاۃ. اب یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اور نماز قائم کرو, کیونکہ نماز کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے ایمان کے بعد, وہ نماز ہی آتی ہے. آدمی اگر نماز, اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ, سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا اللہ تعالیٰ حساب کریں گے وہ نماز ہوگی. نماز ٹھیک, سارے اعمال ٹھیک, اور اگر نماز خراب, سارے اعمال خراب. جس طرح ایک فیملی ہوتی ہے نا, فیملی کے ایک سربراہ ہوتا ہے, اسی طرح ایک روحانی فیملی ہے, اور روحانی فیملی کا سربراہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اگر باپ فیملی کا سربراہ ہے نا, اگر وہ ڈسٹرب ہے معاشی طور پر, صحت کے اعتبار سے, آپ دیکھیں گے بچے بھی ان کے کیا ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, بیوی بھی پریشان ہے, دوسرے گھر والے بھی پریشان ہیں, کیونکہ جو فیملی کا سربراہ ہے وہ پریشان ہے, وہ ڈسٹرب ہے تو سارے ڈسٹرب ہیں. اسی طرح اگر جس بندے کی نماز ڈسٹرب ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے ارکان, پھر روزہ, حج, زکات, مال کا خرچ کرنا, یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بندے کی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. نماز قائم کرنا کیا ہے؟ وہ بہت ضروری ہے. وآتوا الزکاۃ, اور کیا کرو؟ زکات دو. یعنی کہ زکات کی وجہ سے تمہارے جو دل کے اندر مال کی محبت ہے نا, یہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے یہودیوں کو اس بات کی تلقین کی کہ تم خود بھی زکات ادا کرو, جو علماء ہو, جو پیشوا ہو, اور عوام کی زکات بھی تم ادا کروانے کا ذریعہ بنو. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر انہوں نے عوام کو تلقین کی آپ زکات دو, اور ہمیں زکات دو, ہم غریبوں کے اوپر خرچ کریں گے. اب جب عوام نے زکات دی اپنے علماء کو, اپنے پیشواؤں کو, اپنے راہبروں کو, اب جب مال آیا تو وہ خرچ کرنا کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا. تو وہ اپنے اوپر انہوں نے لگانا شروع کر دیا, اور جب بندے کے پاس مفت کا مال آتا ہے نا, پھر بندے کی اخلاقیات کیا ہو جاتی ہیں؟ بگڑ جاتی ہیں. آپ محنت کر کے کمائیں تو آپ کے اندر وہ بگاڑ پیدا نہیں ہوگا جو مفت کا مال آنے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ کماتا ہے اور ایک بہت بڑا بزنس کھڑا کر دیتا ہے, اچھا گھر, اچھی ساری چیزیں, اگلی نسل آتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اس کو اڑانا, جو نشے پہ لگ گئے, فلاں فلاں, خود نہیں کمایا ہوتا. جو مفت کا مال آتا ہے اس کی انسان کے دل کے اندر قدر نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا, ایک بندہ بہت اچھی ریشم کی چادر کے ساتھ جوتی صاف کر رہا تھا, اور جوتی جو ہے وہ چند درہم کی تھی, اور چادر جو ہے وہ ہزاروں درہم کی تھی. تو کسی نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, اتنی قیمتی چادر کے ساتھ اتنی جو ہے ناقص جوتی کو, ردی جوتی کو تم صاف کر رہے ہو. اس نے کہا کہ یہ جوتی جو ہے میں نے خود کمائی ہے, اور یہ جو چادر ہے باپ نے لے کے دی ہے. تو جو دوسرے کا مال ہوتا ہے نا, جب وہ بندے کے پاس آتے ہیں تو انسان کی اخلاقیات کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے اسلام کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر جتنے مال کے ذرائع تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے سارے کاٹ دیے. آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان والوں کے اوپر زکات کا مال نہیں لگتا.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, छोटे बच्चे थे, एक खजूर मुंह के अंदर डाली, आपने फौरन फरमाया कखन कखन, इसको थूक दो, हो सकता है कि ज़कात का माल हो। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा से ही इस चीज को काट दिया कि लोग अपना माल जो है वो सादात के ऊपर अगर खर्च करना शुरू कर दें तो लोगों के दिलों के अंदर अकीदत मोहब्बत इतनी ज्यादा है, जब भी ज़कात देने की बारी आएगी और देखेंगे कि एक तरफ गरीब खड़े हैं, एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले खड़े हैं, सादात खड़े हैं, तो वो क्या करेंगे, अपना सारा माल उठाकर सादात को दे दें और गरीब क्या हो जाएंगे, भूखे मरेंगे। इसलिए आपने इब्तिदा इस बात से की कि मेरे खानदान के साथ तुम्हारा माल खर्च करने का कोई मामला नहीं होना चाहिए। और यहूदियों का क्या था, माल आने की वजह से इनके अंदर बिगाड़ पैदा हो गया, वो आत ज़कात, और ज़कात दो, दूसरों का माल भी खाने लगे और फिर अपनी ज़कात कहां से अदा करें। तो ये मामला जो है फिर सिर्फ लेने के ऊपर। और यहूदियों के अगर आप तारीख देख लेना कि सबसे पहले जो भी स्टेट बनाएंगे, जहां भी जाएंगे, ये अपनी मईशत को खुद कंट्रोल करते हैं, किसी के हवाले नहीं करते। अब आप देखें पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर कंट्रोल किनका है, यहूदियों का है। बल्कि यहूदी कहते हैं कि सारा बैंकिंग का सिस्टम ये भी हमने शुरू किया है, यानी कि यहूदियों का माल के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। तो अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, इसमें ये बात आप याद रखें कि हर बनी इसराइल का बंदा यहूदी नहीं होता, ठीक है। हर यहूदी तो बनी इसराइल का होता है, लेकिन हर बनी इसराइल का बंदा यहूदी हो ये ऐसा नहीं है। बल्कि बनी इसराइल तो शुरू है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, फिर जमाने आते रहे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, दीगर जमाने आते रहे, उसमें यहूदी नहीं थे। यहूदी मजहब जो शुरू है नहीं, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर इसकी इब्तिदा हुई है। इससे पहले यहूदी नहीं थे, इससे पहले क्या होते थे, या तो मोमिन होते थे या काफिर होते थे। बाद के अंदर इन्होंने ये यहूदी मजहब इख्तियार कर लिया। वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कल मेरा इरादा था कि हम थोड़ी बनी इसराइल की तारीख को करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि लोगों की आंखों में नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं, तारीख की बातें जो होती हैं वो थोड़ा बोरिंग हो जाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने मौजू बदल दिया था। तो वक़ीमुस्सलात, लेकिन आप याद रखिएगा, ये अगर 10 रुकू आप समझना चाहते हैं ना, तो आपके जहन के अंदर बनी इसराइल का एक नक्शा होना चाहिए, कहां से निकले, कहां पे आए, कौन सा नबी किस नबी के बाद आया, किस नबी के जमाने में कौन सा वाक़या हो, ये थोड़ा सा एक खाका जब आपके जहन के अंदर होगा ना, फिर ये रुकू समझने आसान हो जाएंगे। इसलिए जिस दिन आप फ्रेश होंगे ना, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको तारीख सुनाऊं, कल कर लें इंशाल्लाह। तो बनी इसराइल की तारीख जो है ना हम कल कर लेंगे, थोड़ा दिन में सो के आइएगा ना, कैलुला करके आए, नींद नहीं आएगी। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात दो, वरकाऊ, और रुकू करो, मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ। ये अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, हालांकि नमाज का तज़किरा तो पहले आ गया। तो इसकी बेशुमार वजूहात लिखी। एक तो ये है कि तुम सहाबा के करीब तो आओ, तुम सहाबा के करीब आते ही नहीं हो, अपने तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से। सहाबा के करीब आओगे, उनसे मिलोगे, उनके साथ नमाजें पढ़ोगे, तो ये तकब्बुर, ये हसद और ये सारी चीजें जो है ना, ये खत्म हो जाएंगी। तो जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके साथ तुम क्या करो, नमाज पढ़ो। दूसरा ये है कि यहूदियों की नमाज के अंदर सजदा तो इब्तिदा से था, नमाज का जो तरीका है इसमें सजदा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नमाज जो पढ़ी जाती है सजदे के साथ पढ़ी। लेकिन यहूदियों का एक दौर ऐसा भी आया कि इन्होंने मिलजुल कर, जो बड़े थे उन्होंने उलमा के साथ मशावरत की कि सजदा करना थोड़ा मुश्किल होता है, झुकना पड़ता है, जमीन के ऊपर सर रखना पड़ता है, तो कोई सजदा जो है ना इसमें से स्किप कर दें आप। तो उलमा ने कहा कि ठीक है, माल की वो वैसे ख्वाहिशमंद थे, पैसे लिए और कहा कि सजदा करना छोड़ दो। जैसे रोजे आते थे ना गर्मियों के अंदर, तो वो कहते थे इसको हम सर्दियों के अंदर ले जाते हैं, दिसंबर के अंदर रोजे ले जाते हैं। तो यही मामला इनके साथ हुआ, इन्होंने कहा कि सजदा जो है ना वो खत्म कर देते हैं, तो सजदा इन्होंने तर्क कर दिया। अब भी कहते हैं जो यहूदी होते हैं ना, ये बाकायदा एक त्यौहार मनाते हैं साल के अंदर एक दिन, कि सजदा अल्लाह ताला ने हमें दिया था नमाज के अंदर, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। इस छोड़ने के ऊपर वो क्या करते हैं, त्यौहार मनाते हैं। सजदा करना मुश्किल है, तुम सजदा करना शुरू कर दो। सजदा नहीं करते बल्कि सजदा छोड़ने का त्यौहार मनाते हैं। और दूसरा ये है कि रुकू भी था इनकी नमाज के अंदर, तो अल्लाह ताला बताना ये चाहते हैं कि तुम जो रुकू कर रहे हो, अब रुकू क्या है, झुकना है। लेकिन आप यहूदियों का रुकू देखें ना कि वो झुकते नहीं है, वो क्या करते हैं, दीवार के पास खड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा सर आगे करके दीवार के साथ लगाते हैं। अब ये क्या हो गया, उनका रुकू हो गया। वो ये समझते थे कि यही रुकू है, यही सजदा है, ये सारी की सारी क्या होगी, इबादत होगी। तो अल्लाह ताला बताना ये चाहते हैं कि सजदा तुम छोड़ चुके हो, लेकिन जो तुम रुकू कर रहे हो ना, ये रुकू भी रुकू नहीं है। वरकाऊ मार राकीन, ये जो रुकू सहाबा इकराम कर रहे हैं ना, इनके साथ मिलकर रुकू करो, असल के अंदर रुकू ये है। वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकाऊ मार राकीन। इससे आगे इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।